ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے بغیر کتنے عرصے تک صبر کر سکتا ہے، کتنے عرصے تک باہمی تعلق قائم کیے بغیر رہ سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے؟ ایک شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے، کتنے عرصے تک باہمی تعلق قائم کیے بغیر رہ سکتی ہے؟ اور اسلام میں اپنی بیوی سے دور رہنے کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مرد کے لیے اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ عرصے تک دور رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا اصل میں مسئلہ ہے، حقیقت کیا ہے، مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ مرد کے لیے اپنی بیوی سے دور رہنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں مین وجہ ایک سمجھ لیں، پھر میں آپ کو ایک خاص واقعہ بھی سناتا ہوں، ایک خاص بات بھی بتاتا ہوں جس سے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنی بیوی سے اور بیوی کے لیے اپنے مرد سے 4 مہینے سے زیادہ دور رہنا اس وجہ سے درست اور جائز نہیں ہے کیونکہ جو ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان ایک باہمی تعلق ہوتا ہے، ایک باہمی رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ، یہ تعلق قائم جس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے قائم ہوا کہ یہ گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ مرد کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالی نے خواہش پوری کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ جو الاؤ کیا، جو جائز طریقہ رکھا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اور بیوی کے لیے بھی ایک جائز طریقہ موجود ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، جو کہ ایک مرد اور عورت کی فطرت میں موجود ہے۔ یعنی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ایک چیز فطرت میں موجود ہے، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، نیند کرنا، یہ ساری چیزیں فطرت میں موجود ہیں۔ اسی طرح باہمی تعلق قائم کرنا یہ بھی انسان کی فطرت میں موجود ہے، اللہ پاک نے فطرت میں رکھا ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، نکاح کا ایک رشتہ ہے۔ اب یہ رشتہ جو قائم ہوا، نکاح کا رشتہ جو قائم ہوا، اب یہ نکاح کا رشتہ قائم ہوا، اب دونوں کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کا یہ طریقہ اور راستہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار کریں گے، جیسے مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی سے بہت عرصے تک دور رہتا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے بہت عرصے تک دور رہتی ہے، تو اب یہ دونوں کے اندر فطری طور پر یہ خواہش موجود ہے باہمی تعلق قائم کرنے والی، عورت کے اندر بھی مرد کے اندر بھی۔ اب شیطان چونکہ مرد کے ساتھ بھی موجود ہے، عورت کے ساتھ بھی موجود ہے، وہ مرد کو بھی بہکائے گا، عورت کو بھی بہکائے گا، تو مرد کے گناہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے جب بیوی اس کی اپنے پاس موجود نہیں ہے تو وہ کوئی برا رستہ، برا طریقہ اختیار کرے گا، گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ کبھی امکان ہے جب زیادہ عرصے تک دور رہے گا، اور عورت کی طرف بھی یہی معاملہ لے لیں کہ شیطان اس کو بھی بہکائے گا، اس کے بھی گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ اس وجہ سے اتنا عرصہ بیوی سے دور رہنا کہ مرد عورت کے گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو جائے یا مرد عورت گناہ میں پڑ جائیں، اس وجہ سے یہ اتنا عرصہ دور رہنا جائز نہیں ہے۔ اب میں خاص آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ، سارے ہی ان سے واقف ہوں گے، ان کا دور حکومت تھا، دور خلافت تھا، تو اس وقت یہ رات کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ گلیوں میں گشت کرتے تھے اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے۔ تو اسی طرح یہ گلیوں میں گھوم رہے تھے، گشت کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک آواز سنی، ایک عورت جو تھی وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، پکار رہی تھی، بلا رہی تھی، اس طرح اس کی آواز سن کے یہ اس سمت چلے اور دیکھا جب، تو وہ عورت ایک خاتون تھی، تو وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، جیسے شعر پڑھتے ہیں نا، تو عربی میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اپنے شوہر کی یاد میں اس کو یاد کر کے اس کو پکار رہی تھی، اس کی یاد میں اشعار پڑھ رہی تھی، اس کی جدائی میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ اب وہ عورت وہ تھی کہ بعد میں ان کے بارے میں معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ اس عورت کا جو خاوند ہے وہ کسی فلاں جنگ میں شہید ہو گیا تھا، یا پھر فلاں جنگ میں گیا ہوا ہے تو واپس نہیں آیا، اس طرح کر کے اس کا کچھ معاملہ تھا عورت کا، اور اس کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد جب یہ پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عورت کی گفتگو کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو، شوہر کو یاد کر کے فریاد کر رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے شوہر کو پکار رہی تھی کہ وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا تھا اپنی بیوی سے دور تھا، تو وہ باہمی تعلق
تعلق کے لیے اور اس طرح کے معاملات جو بھی ہیں، امید ہے آپ محتاط باتوں میں ہی سمجھ رہے ہوں گے، وہ اس وجہ سے اپنے شوہر کو اشعار کے ذریعے پکار رہی تھی، بلا رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی گفتگو اور اشعار سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، اپنی زوجہ سے جا کر پوچھا کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے عرصے تک، کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے، یعنی کتنی مدت تک اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ 3 مہینے یا 4 مہینے۔ 4 مہینوں کا ملتا ہے کہ انہوں نے یوں کر کے یا تو اشارہ کیا 4 انگلیوں کا، یا پھر بول کر کہا کہ 4 مہینے تک، کہ ایک شادی شدہ عورت 4 مہینے تک صبر کر سکتی ہے۔ اب مرد کا بھی اسی طرح لے لیں کہ وہ ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے بغیر کتنا صبر کر سکتا ہے، ایک شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا صبر کر سکتی ہے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس وقت چونکہ جو مجاہد تھے، جنگجو تھے، فوج بنائی ہوئی تھی جہاد کرنے کے لیے، تو حضرت عمر نے باقاعدہ طور پر اس وقت ایک قانون اور اصول بنا دیا تھا کہ جو بھی فوجی ہوگا، سپاہی ہوگا، مجاہد ہوگا، تو اس کو 4 مہینے، زیادہ سے زیادہ اتنا عرصہ، ورنہ 4 مہینے سے زیادہ کسی کی مدت نہ ہو، اس سے پہلے اس کو چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر سکے۔ تو اس طرح حضرت عمر نے اس وقت قانون بنا دیا تھا۔ تو پھر جو مجاہد تھے جو لیٹ کر جاتے تھے ان کو بھی 4 مہینے سے پہلے چھٹی مل جاتی تھی۔ تو اس سے جو پہلی بات تو یہ کہ جو بھی شادی شدہ حضرات ہوں گے یا شادی شدہ نہیں بھی ہوں گے، جو بھی بالغ نوجوان ہوں گے اور میچور ہوں گے، سمجھنے والے ہوں گے، ان کو میری بات بخوبی سمجھ آئے گی کہ ایک شادی شدہ مرد کے لیے اس چیز میں پڑنا کتنا آسان ہوتا ہے شیطان کے بہکانے پر، اور شادی شدہ عورت جو عورتیں ہوں گی وہ بھی سمجھ رہی ہوں گی۔ بہت سارے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرنے آئیں کہ نہیں جی ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، ہر مرد ایسا نہیں ہوتا، صبر کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ بھائی میں کب انکار کر رہا ہوں؟ میں نے کسی مرد کا انکار کیا؟ میں نے کسی عورت کا انکار کیا کہ وہ صبر نہیں کر سکتی؟ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا کہ ہر مرد ایسا ہوتا ہے، ہر عورت ایسی ہوتی ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ایسے جو بھاشن جھاڑنے والے کمنٹس میں آئیں گے وہ تو میں ان کو کچھ نہیں بول سکتا، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، لیکن جو واقعی سمجھنے والے میچور ہوں گے ان کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کہ ایک شادی شدہ مرد کتنے عرصے تک وہ صبر کر سکتا ہے، جائز طریقے سے اپنی بیوی سے باہمی تعلق قائم کرنا اس کے لیے کتنا اشد ضرورت ہوتا ہے، اس کو کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نہیں ایسا ہوگا تو وہ کسی نہ کسی گناہ میں پڑ جائے گا، یا خود اپنے ساتھ ایسی زیادتی ظلم کرے گا، یعنی کہ گناہ میں مبتلا ہوگا، یا پھر کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرے گا۔ اور عورت کے لیے بھی بالکل سیم ایسا معاملہ کہ اس کا گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ تو یہ سارے خدشات چونکہ پیدا نہ ہوں، یہ سارے معاملات نہ ہوں، ایسی برائی کا کوئی دروازہ نہ کھلے، اس لیے سب سے بہترین طریقہ اور رستہ یہی ہے کہ شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ وہ زیادہ عرصے تک اپنی بیوی سے دور نہ رہے، اور بیوی کا بھی بالکل اسی طرح معاملہ ہے تاکہ ایسے گناہوں میں پڑنے والے معاملات جنم نہ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔